سورۃ اللہب بظاہر تبت یدا ابی لہب وتب، یہ ایک کافر جو کہ بالکل جہنمی کافر ہے، اس کے بارے میں یہ صورت نازل ہوئی۔ یہ جو کافر تھا اس کا نام ابو لہب ہے، اس کا نام عبد العزیٰ تھا، کنیت اس کی ابو لہب ہے، شعلے کا باپ۔ یہ اس کا رنگ بڑا گورا تھا اور بظاہر بڑا خوبصورت تھا یہ، اور اس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ کہا تھا، بدتمیزی کی تھی کہ آپ تباہ ہو جائیں۔ تو اس کی اس کلمہ ملعونہ کا بدلہ اور انتقام لیتے ہوئے خود رب نے ارشاد فرمایا کہ تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ یہ چچا تھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا، اس کے دو بیٹے تھے، عتبہ اور عتیبہ۔ ان دونوں کے پاس حضور کی دو بیٹیاں تھیں، نکاح میں تھیں، ام کلثوم اور رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ جب یہ سورہ لہب نازل ہوئی اس نے طلاق دلوا دی، اور یہ جو عتیبہ تھا اس کا بیٹا، یہ بڑا بدتمیز آدمی تھا۔ اس نے ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی اور پھر آگے بڑھ کے آپ کے پیراہن کو نوچ لیا۔ تو قلب اطہر کو بڑا رنج ہوا، اور جوش غم میں حضور نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ اے اللہ اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس کے اوپر مسلط فرما۔ تو ایک دفعہ ابو لہب اور عتیبہ شام قافلے میں گئے، زرقہ کے مقام پر ٹھہرے، تو وہاں کا راہب تھا، اس نے کہا یہاں بڑے سخت درندے رہتے ہیں۔ اس نے اپنے قافلے والوں کو کہا مجھے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہوا ہے کہ میرا بیٹا جو ہے وہ اسی طرح درندے کے ہاتھ مارا جائے گا، تو تم ایسا کرو اپنا سامان سارا رکھ دو اور سامان کے اوپر میرے بیٹے کو بٹھا دو تاکہ یہ بچ جائے۔ رات کا وقت تھا، شیر آیا اوپر سے، وہ منہ کو سونگھتا تھا، اور عتیبہ کے منہ کو سونگھ کر اس نے اس کا سر کچل دیا اور چلا گیا۔ شیر کہاں سے آیا کہاں گیا نہیں پتا چلا، لیکن یہ پتا چل گیا کہ گستاخ رسول کے منہ سے ایسی بدبو نکلتی ہے کہ شیر کو بھی پتا چل جاتا۔ اور یہ ابو لہب ٹوٹ جائیں تیرے ہاتھ، تو میرے آقا کی طرف اشارے کرتا ہے، تو حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارے کرتا ہے۔ دیکھو غیرت کیسی ہے، اس کے اس گندے کلمے کا جواب خود رب دے رہا ہے، ٹوٹ جائیں تیرے ہاتھ۔ اور یہ پھر مرا غزوہ بدر کے پورے ایک ہفتے کے بعد۔ کالے دانے کی بیماری ہوتی ہے، ادسا اسے کہتے ہیں عربی میں، یہ طاعون سے زیادہ خطرناک سمجھتے تھے عربی اس کو، اور یہ متعدی بیماری سمجھتے تھے۔ تو 3 دن تک اس کے بیٹوں نے بھی اس کی لاش کو ہاتھ نہیں لگایا۔ پھر اس کی لاش پھولنے لگی تو کسی نے آ کر کہا تمہارا باپ ہے کچھ کرو، کہا کہ ہم نہیں کچھ کر سکتے، مزدوری پہ مزدور رکھے، انہوں نے دور سے پانی یوں پھینک دیا کہ غسل ہو گیا، اور پھر اتنے پتھر مارے اس کے اوپر کہ اس کی لاش پتھروں کے اندر دب گئی۔ بتاؤ شان کس کی بیان کی جا رہی ہے، یہ مردود کس کے خلاف بولتا تھا؟ تو یاد رکھنا یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ قرآن میں صحابہ کی شان بیان کی جائے، یہ بھی نعت ہے، کیونکہ شہنشاہ کے غلام کی شان تو شہنشاہ کی شان ہوتی ہے۔ قرآن میں مدینہ پاک اور مکہ پاک کی بات کی جائے، یہ بھی میرے آقا کی نعت ہے، کیونکہ شہنشاہ کی بات ہوتی ہے۔ کفار کی برائیاں، یہ بھی میرے آقا کی نعت ہے کہ تم کس کی برائی کرتے ہو۔